الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی زمین پر نیک اعمال کے لیے، اپنی مرضیات پر چلنے کے لیے اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور ہمارے لیے تمام نظام کو چلایا۔ صبح کا ہونا، شام کا ہونا، رات کا ہونا اور دیگر جتنی ضروریات ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے رہنے کے لیے مکان دیا، پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا، کھانے کے لیے چیزوں کا انتظام کیا اور سواری کا انتظام کیا اور کاروبار کا انتظام کیا۔ یہ تمام چیزیں، تمام ضرورتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو کہا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے یہاں لمبا قیام کرنا ہے اور لمبے قیام کے دوران جتنی بھی چیزیں ہو سکے میں حاصل کر لوں اور دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار لوں، آخرت کو جو ہے بھول جاتا ہے۔ اور جب آخرت کا وقت قریب آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے اور رشتہ دار، گھر والے سب اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے اپنے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں کہ اب لگتا ہے آخری وقت ہے، یہ الوداع ہونے والا ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ اس وقت مرنے والے کی آنکھیں اوپر کے اوپر ٹھہری رہتی ہے اور سوچتا ہے کہ جس طرح سے میرے گھر والے میرے ساتھ رہتے تھے، کیا قبر میں بھی میرے ساتھ رہیں گے؟ کیا موت کے بعد بھی ان سب کا ساتھ ملے گا؟ تو یہ جو ہے سوچنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چاہے بیوی ہو، مجھ سے جتنی بھی محبت کے دعوے کرتی تھی، میرے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا تھا، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن آج میں قبر میں چلا جاؤں گا اور میری بیوی آج میرے بغیر اپنے کمرے میں سوئے گی۔ پتہ چلا کہ بیوی کی محبت ٹیمپروری تھی، عارضی طور پر ملی تھی۔ بچوں کی محبت کہ بچہ جو ہے باپ کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چلتا تھا، آج باپ دنیا سے جا رہا ہے، بچہ جو ہے اپنے قدم چلنے لگے گا تو یہ سوچتا ہے کہ بچوں کی محبت بھی عارضی تھی۔ ان اولاد کے لیے، اس اولاد کے لیے میں نے خود تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں برداشت کی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بارش دیکھا، نہ ٹھنڈی کا زمانہ دیکھا، اپنی اولاد کے لیے در بدر پھرتا رہا اور کسی بھی طریقے سے حلال کمائی لا کر ان کے سامنے ڈالتا رہا، میری اولاد کھاتی رہی
اور اولاد یہ سمجھتی رہی کہ باپ ہے تو روزی کا انتظام ہو رہا ہے، حالانکہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی، ہر ایک کی روزی کی ذمہ دار اللہ ہے۔ باپ یہ سوچتا ہے کہ بچوں کے لیے جو قربانیاں اور محنت اور مشقت اٹھائی اور اس کا بدلہ جو ملنا چاہیے تھا وہ بدلہ میں دیکھ نہ سکا، اب میں جا رہا ہوں قبر کی طرف، کیا میری اولاد اگر قبر میں مجھے کھانا نہ ملا تو یہ کھلانے کے لیے آئے گی، یہ مجھے پانی کی پیاس بجھانے کے لیے آئے گی؟ لیکن کوئی بھی جو ہے قبر میں ساتھ نہیں آئے گا۔ انتقال ہو گیا، بیوی رو دھو کر بیٹھ گئی، اولاد رو دھو کر بیٹھ گئی، ماں باپ رو دھو کر بیٹھ گئے، مجھے جو ہے تنہا قبر میں جانا ہے۔ لوگ محبت میں میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے اور رشتہ دار جو ہے قبر تک، دوست اور احباب قبر تک آئیں گے، اور جب قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا اس وقت جو ہے میں تنہا ہوں گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہے تو یہاں دیکھ لوگے، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو بھی دیکھ لوگے۔ پتہ چلا کہ آج جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ہم سب کو سچے دل سے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر توبہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ، میں نے آج تک کا وقت بڑا غفلت میں گزارا، آج تک کا وقت تجھے ناراض کر گزارا، تیرے نبی کے طریقوں کے خلاف چل کر زمین میں نے اپنے اوپر تنگ کر لی، میں نے اپنے دل کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، آج دل میں جو بے چینی ہے، آج جو طبیعت میں بے قراری ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے دنیا کے اندر چیزوں کی ایک حقیقت ہوتی ہے کہ شربت کی ایک حقیقت کہ آدمی اس کو پیتا ہے تاکہ دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے، چائے پیتا ہے تاکہ سستی اڑ جائے، اسی طریقے سے اللہ نے گناہوں کے بھی باطنی اثرات رکھے ہیں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہر جو ہے گناہ کی ایک حقیقت ہے، جیسا گناہ ویسی جو ہے باطنی شکل اللہ اس کی جانور جیسی بناتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کا ناحق دل دکھاتا ہے تو باطنی طور پر اللہ اس کو بچھو جیسا بنا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس کے دل میں دنیا کی لالچ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی باطنی مثال کتے جیسی ہوتی ہے۔ جو عالم ہو کر بے عمل ہوتا ہے اس کی باطنی شکل گدھے جیسی ہوتی ہے، اور جو آدمی بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے اس کی باطنی شکل سور جیسی ہوتی ہے، اور جو آدمی مکار، عیار، اسمارٹ بن کر جو پھرتا ہے اس کی باطنی شکل اللہ بندر جیسی بنا دیتے ہیں۔ اسی جو ہے سلسلے کا ایک واقعہ حضرت احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے درس قرآن میں فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے سے میں گزر رہا تھا، ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا، میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جو ہے مجھے جواب دیا اور میری آواز کو پہچان گئے اور مجھے کہنے لگے احمد علی، یہاں کوئی انسان بھی نظر آتے ہیں؟ جہاں انسان بستے ہوں وہاں مجھے لے جاؤ۔ میں نے جو ہے بازار کی طرف دیکھا کہ سارے انسانوں سے بازار بھرا ہوا ہے۔ میں نے وہ اللہ کے ولی سے کہا کہ حضرت یہ سارے کے سارے انسان تو یہاں موجود ہیں بازار میں۔ انہوں نے جو ہے بازار کے اوپر ایک توجہ ڈالی اور ان کی توجہ کا اثر میرے اوپر یہ ہوا کہ پھر جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بازار میں مجھے کوئی کتا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بلی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ جب یہ میری کیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے۔ پتہ چلا کہ ہم جو ہے گناہ کی حقیقت کو جانتے نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے جو ہے کسی کا دل ہم دکھا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا روکڑا بولنے والا کوئی نہیں، میرے جیسا روب والا آدمی کوئی نہیں، میرے جیسا دبدبے والا آدمی کوئی نہیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ باطنی طور پر اللہ نے میری شکل بچھو جیسی بنا دی۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی لالچ میں جینے والا کہ میرے گھر میں جو ہے اس طرح کا سامان ہو،
چاہے حرام طریقے سے حاصل کرنا پڑے اس کو جو ہے حاصل کر کر رہوں گا، میرے بیڈ روم بڑے ہوں، میرے لیونگ روم ہو، اور میرا جو ہے فلانا گیسٹ روم ہو اور فلانا روم ہو، اس کے لیے مجھے حرام کمائی بھی حاصل کرنی پڑے تو میں کر لوں گا، تاکہ میری اولاد جو ہے فخر کے ساتھ جی سکے۔ یہ اللہ کا بندہ بھول جاتا ہے کہ لالچ میں جو کر رہا ہوں اللہ اس کی نحوست سے میری باطنی شکل کتے جیسی بنا دیتے ہیں۔ کتے کو ہم سب دیکھتے ہیں محلوں میں اور سڑکوں پر گھومتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کو کوئی خیر خیریت پوچھتا نہیں، بلکہ لوگ جانتے ہیں کہ کتے کا کام ہے بھونکنا، یہ بھونکے گا اور چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا، جانتا ہے کہ نماز کے کیا فائدے، تلاوت کے کیا فائدے، روزے کے کیا فائدے، تراویح کے کیا فائدے، سب جانتا ہے، لیکن اس کے اوپر عملی طور پر قدم نہیں اٹھاتا، تو اللہ رب العزت باطنی طور پر اس کی شکل گدھے جیسی بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی جو ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نامحرم کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے، ان کی آواز کو اپنے کانوں میں سنتا ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے بدن میں لذت محسوس کرتا ہے، تو حق تبارک و تعالی اس گناہ کی نحوست سے اس کو باطنی شکل اس کی خنزیر، جس کو سور کہا جاتا ہے، اس کے جیسی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں ان کو جو ہے کنوین کر لوں گا، سمجھا لوں گا، کسی بھی طریقے سے ہاتھ پہ لے لوں گا اور اپنی مطلب میں حاصل کر لوں گا، چاہے جھوٹ بول کر، چاہے دھوکہ دے کر، اس کو آج جو ہے اسمارٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسمارٹ پنا بتا رہا ہے اللہ رب العزت اس کی نحوست سے باطنی شکل اس کی بندر جیسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان تمام باطنی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو آدمی جو ہے ایک تو گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے وقت جگہ ہوتی ہے، جس جگہ یہ گناہ کرتا ہے وہ زمین کا وہ حصہ اس کو جو ہے سیو کر لیتا ہے، یعنی محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن یہ ویڈیو اوپن ہوگا، جگہ کہے گی کہ اللہ اس نے یہاں کھڑے رہ کر تیری نافرمانی کی تھی، یہاں کھڑے رہ کر حرام مال کمایا تھا، یہاں کھڑے رہ کر ظلم کیا تھا، یہاں کھڑے رہ کر کسی کا دل توڑا تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو زمین جو ہے جس جگہ پر کھڑے رہ کر اس نے جو گناہ کیا تھا، زمین جو ہے گواہی دے گی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل پر الہام کیا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ تم گناہ کرتے ہو اور گناہ کرتے وقت مخلوق سے ڈر کر اپنے دروازے بند کر لیتے ہو۔ تم کو جو ہے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم جو ہے گناہ کرتے ہو تو وہ دروازہ بھی بند کر لو جس سے خالق دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں کہ جس سے جو ہے اللہ نہ دیکھ سکیں۔ اللہ ہر وقت 24 گھنٹے ایک ایک منٹ ہم کو جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، ہم مخلوق کے ڈر سے تو گناہ جو ہے دروازے بند کر کر کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر مخلوق کے ڈر سے بھی نعوذ باللہ کم ہو گیا۔ اللہ کا ڈر جاتا رہا، ہم بے اختیار جو ہے زبان گالی بھی بول رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ابا کو پتہ نہیں، میری امی کو پتہ نہیں، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میری زبان سے میں اکیلا اکیلا جو گالی بول رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اکیلا اکیلا جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خیر، ایک تو وہ جگہ جہاں کھڑے رہ کر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ جگہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس کمرے میں اس جگہ پر یہ حرکت ہوئی تھی۔ دوسرا جو ہے زمانہ گواہی دے گا، جس کو ہم وقت کہتے ہیں، جس وقت پر یہ گناہ کیا گیا کل قیامت کے دن یہ وقت بھی گواہی دے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، جس کا خلاصہ ہے کہ ہر دن آنے والا دن یہ پکارتا ہے اور کہتا ہے میں آج نیا تیرے پاس آیا ہوں، جو کام کرے گا اس کی کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ جس وقت میں بندہ گناہ کرتا ہے وہ وقت بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا
تیسرے نمبر پر زبان ہے کہ زبان سے جو گناہ ہوا حق تبارک و تعالی جو ہے بدن کے سارے اعضاء کے اوپر مہر لگا دیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے اپنے طرف سے بولو تم نے کیا گناہ کیا۔ زبان جو ہے کہے گی کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ کروایا گیا، غیبت کروائی گئی، چغل خوری کروائی گئی، کسی کو ناحق مجھ سے ستایا گیا، کسی کے خلاف ناحق جو ہے مجھے بولنے کے لیے مجبور کیا گیا، تو یہ زبان جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو جب جو ہے زبان گواہی دے گی، بندہ یہ سوچے گا کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میرے بدن کے اعضاء میرے مخالف، ہاتھ میرے خلاف، پیر میرے خلاف، آنکھیں میرے خلاف۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ ٹانگیں، یہ ران، یہ سب گواہی دے گی کہ مجھ سے کیا کیا گناہ کروایا گیا، مجھ سے کیا کیا نافرمانیاں کروائی گئی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ بالکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بول پر اس کی پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ابھی روزانہ ہمارا درس یہ چل رہا تھا کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، کامیاب وہ ہے، قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا، خضوع والی نمازیں ادا کی، حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتے رہے اور دل اور دماغ سے دنیا کے تمام تصورات کو نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کے سامنے پورا ایک مائنڈ، ایک دل، ایک دماغ ہو کر نماز ادا کی تو کامیاب قرآن میں کہا کامیاب ہے۔ اب افلاح کا لفظ آیا، فلاح عربی میں کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد کبھی ناکامی نہ آئے۔ دنیا میں کامیابی ملتی ہے لیکن اس کے بعد ناکامی بھی آتی ہے، راحت آتی ہے اس کے بعد تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہے اس کے بعد راحت بھی آتی ہے۔ تو دنیا کی کسی چیز کو دوام نہیں، آخرت کے اندر حق تبارک و تعالی جو کامیاب کہا گیا، ایسی کامیابی ایسے مومن کو دیں گے کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے والے، بےہودہ اور بکواس باتوں سے اعراض کرنے والے، ان تمام کو اللہ نے جو ہے کامیابی کا پروانہ دیا۔ تو ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتوں پر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم کو چلنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، جتنے بھی محبت کرنے والے، جتنے بھی ہم سے قریب ہیں، سب جو ہے ہم سے ایک دن دور ہو جائیں گے اور ہم کو تنہا اپنی قبر میں سونا ہے۔ کامیاب ہے وہ مومن جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اپنی قبر کو بنا لے۔ دنیا والے تو جو ہے کچھ بھی بولتے رہیں گے، تانا دینے والے تانا دیتے رہیں گے، لیکن ہم اپنا رخ شریعت سے کبھی بھی نہ ہٹائیں، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ جن جن لوگوں کے حق اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر رکھے ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیں۔ حق تبارک و تعالی ضرور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازیں گے۔ ظاہر میں لوگ کہیں گے کہ اتنا خرچہ، اتنی سخاوت، جو ہے نعوذ باللہ کنگال ہو جائے گا، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، جو ہے کنگال ہو جائے گا۔ لیکن حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کرو، بار بار عمرہ کرو، بار بار حج کرو، اللہ تم کو غنی بنائے گا، مالدار بنائے گا۔ تو ہم جو ہے نبی کی بات پر یقین رکھیں، اپنے دل اور دماغ سے جو تصورات آتے ہیں اس پر جو ہے توجہ نہ دیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں۔ اللہ والوں کے اوپر اللہ کی رحمت والی نظر ہوتی ہے، ہم بھی ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر بھی ان کے صدقے طفیل رحمت والی نظر ہو جائے گی۔ آج بھی اللہ کے محبوب اور مقبول بندے دنیا میں موجود ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم
کو جھوٹی ثابت نہ کریں، جیسی قسم کھائی اللہ اس کو پورا کریں۔ تو ایسے اللہ والوں کے پاس اپنے آپ کو بیٹھنے کا عادی بنائیں۔ اور آج جو ہے نفس اور شیطان یہ کہتا ہے کہ پہلے جیسے اللہ والے کہاں رہے، یہ بھی جو ہے ایک ہمارا غلط خیال ہے۔ آج بھی اللہ والے موجود ہیں، بس ہماری نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نگاہ صحیح ہوگی تو ہر آدمی ہم کو اچھا نظر آئے گا، اللہ والے جو ہے نظر آئیں گے۔ جیسے ایک آدمی کو کملے کی بیماری، پیلیے کی بیماری ہو جائے تو وہ جو ہے دوسرے کو بھی دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا چہرہ پیلا ہے، حالانکہ خود جو ہے اس کی آنکھیں پیلی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سب پیلے نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے جو ہے سب گنہگار نظر آئیں گے، اور اگر میں اپنے دل میں یہ سوچ لوں کہ میں گنہگار اور سب مجھ سے اچھے، تو پھر جو ہے انشاءاللہ سب اچھے نظر آئیں گے۔ اور مومن کی علامتی یہی ہے کہ ہم مومن جو ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ کی نحوست سے یہ ہوا، میرا پڑوسی مجھ سے اچھا، مجھ سے ملنے والے مجھ سے اچھے، میرے گھر والے مجھ سے اچھے۔ اگر جو ہے یہ دل میں یہ بات آ گئی تو پھر انشاءاللہ جو ہے اتفاق، جوڑ، محبت والی جو ہے زندگی ملے گی، کامیابی والی زندگی ملے گی۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ مولا کریم اپنے گناہوں پر رونے والا بنا دیجئے، مخلوق کے عیوب سے ہماری نظروں کو ہٹا لیجئے۔ مولا کریم میں سب سے زیادہ گنہگار، مجھ سے سب اچھے، یہ تصور ہمارے دل کے اندر جما دیجئے۔ ایمان والوں میں آپس میں اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجئے، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا دکھ اور درد میں ساتھ رہنے اور ساتھ دینے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے، جن کے مکان چھوٹے ہیں، بڑے مکان کی ضرورت ہے، مولا کریم ان کے لیے کشادہ اور وسیع مکانوں کا انتظام فرما دیجئے۔ مولا کریم جن کے بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے، ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے۔ مولا کریم جن کی شادیاں ہو چکی، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں ہیں، مولا کریم دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر دونوں میں اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجئے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں، ان کو نیک صالح فرزند عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو آپ کے خزانوں سے لینے والا بنا دیجئے، دعاؤں کی لذتیں نصیب فرما دیجئے، رات کے آخری حصے کی نمازوں کی لذت عطا فرما دیجئے، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، نوافلوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم یہ ماہ مبارک آدھے سے زیادہ تو گزر چکا، نہ معلوم ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، مولا کریم ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمائیے کہ ماہ مبارک گزر جائے اس کے باوجود مغفرت نہ ہوئی ہو۔ مولا کریم ہم بھیکاری ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، آپ کے خزانے سے لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا کریم آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا کریم ایک دن دنیا سے جدا ہونا ہے، مولا کریم اس وقت ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، جانی اور مالی اور وقت کے اعتبار سے ہمارا ساتھ دیا، مولا کریم سب کو دنیا
دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم، یہ کورونا وائرس کے نام سے جو بیماری ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم اس وبا کو دور فرما دیجئے، اس وبا سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی، ہمارے اعزاء اور اقارب کی، ہماری اولاد کی، پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اپنے قرب و جوار میں سب کو جگہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی اس پر ہم شرمندہ ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرتے ہیں۔ مولا کریم، اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔